بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف۔ ہم راہ انبیاء کے اس سفر میں آج ایک ایسے نبی کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں جو علم و حکمت کی مثال تھے، جو صبر کا پیکر تھے، جو خاموشی سے اپنی قوم کو نیکی سکھاتے گئے، اور آخرکار اللہ نے انہیں وہ عزت دی جو بہت کم بندوں کو ملتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ تعارف نسب۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے تھے، یعنی آپ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ نام و لقب۔ آپ کا اصل نام اخنوخ اینوک تھا۔ ادریس اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ علم و حکمت میں ڈوبے رہتے تھے، لوگوں کو درس دیتے، سکھاتے، سمجھاتے۔ اسی نسبت سے اللہ تعالی نے آپ کو ادریس کا لقب عطا فرمایا۔ آپ حضرت آدم کے بعد چوتھے نبی تھے۔ قرآن میں ذکر۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کا مختصر مگر انتہائی باوقار ذکر فرمایا گیا۔ وہ سچے نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام عطا کیا۔ یہ بلند مقام صرف جسمانی بلندی نہیں تھی، یہ مقام قرب، عزت اور اللہ کی خاص محبت کا مقام تھا۔ دعوت و پیغام۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک بکھری ہوئی اور بگڑی ہوئی قوم کو سمیٹا۔ آپ کی دعوت یہ تھی، اللہ کو ایک مانو، سچ بولو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، ظلم سے دور رہو، صبر سے کام لو۔ آپ نے انسانوں کو نہ صرف اللہ کی طرف بلایا بلکہ انہیں زندگی کے سلیقے سکھائے۔ قلم و کتابت۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے لکھنے کا فن سکھایا، قلم کا استعمال کیا، کتابت کو عام کیا، علم کو محفوظ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ سوچیں، آج ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جو علم کو محفوظ رکھتے ہیں، یہ سب اللہ نے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں متعارف کروایا۔ لباس و سلائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے لباس کی سلائی شروع کی۔ اس سے پہلے لوگ صرف جانوروں کی کھالیں لپیٹا کرتے تھے، لیکن آپ نے سوئی اور دھاگے سے باقاعدہ لباس تیار کرنا سکھایا۔ یہ صرف لباس نہیں تھا بلکہ تہذیب کی شروعات تھی۔ صفائی، پردے، عزت اور شرافت کا آغاز تھا۔ علم نجوم۔ اللہ تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کو فلکیات یعنی ستاروں، مہینوں، موسموں اور وقت کے نظام کا علم عطا کیا۔ یہ علم نجوم کہلاتا ہے، لیکن حضرت ادریس نے اسے عبادت کے اوقات، زراعت اور وقت کی ترتیب کے لیے استعمال کیا۔ عبادت و خاموشی۔ دن کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتے۔ خاموشی، غور و فکر، اللہ کا ذکر، یہ ان کی فطرت بن چکی تھی۔ آپ کبھی بھی زیادہ بولتے نہیں تھے، لیکن جب بولتے تو لوگ ان کی بات کو دل میں اتار لیتے۔ عملی دعوت۔ آپ اپنے ماننے والوں کو صرف زبانی نصیحت نہیں کرتے تھے بلکہ خود عمل کر کے دکھاتے تھے۔ آسمان پر اٹھائے جانا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان چند انبیاء میں سے ہیں جنہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ روایات میں ہے کہ جب آپ بہت زیادہ نیک ہو گئے اور دنیا کی اصلاح مکمل کر چکے تو اللہ نے آپ کو اپنے فضل سے آسمان پر بلا لیا۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں اور چوتھے آسمان پر ان کا قیام ہوتا ہے۔ یہ مقام ان کی عظمت کا اعلان ہے۔ ادریس علیہ السلام کا پیغام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام تھا، زندگی کو علم سے روشن کرو، عمل سے نکھارو اور صبر سے سنوارو۔ عمل۔ آج اگر ہم بھی علم کی قدر کریں، اپنے عمل کو بہتر بنائیں اور صبر کو اپنا زیور بنا لیں تو اللہ ہمیں بھی وہ مقام دے سکتا ہے جو اس نے اپنے نیک بندوں کو دیا۔ سبق آج کے انسان کے لیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل علم وہ ہے جو دل کو روشن کرے، اصل لباس وہ ہے جو کردار کو ڈھان پہ، اصل ترقی وہ ہے جو روح کو بلندی دے، اور اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے قریب لے جائے۔ دعا۔ یا اللہ ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح نیک، سچا، بعمل اور علم و حلم والا بندہ بنا دے۔ ہمیں صبر و عطا فرما، علم کی روشنی دے اور ہمیں ان راستوں پر چلا جن پر تیرے نبی چلے۔ ہماری نسلوں کو بھی سچائی کا لباس پہنا اور ہماری زبانوں کو تیرا ذکر عطا کر۔ آمین یا رب العالمین۔ اختتامی پیغام۔ ہم راہ انبیاء کے سفر میں ہمیشہ کے لیے ساتھ ہی رہیں گے کیونکہ ان کے راستے میں ہی نور ہے اور ان کے قصے صرف قصے نہیں بلکہ ہدایت کا چراغ ہے۔ یہی ویڈیو مصنوعی ذہانت AI کی مدد سے علم دین کی خدمت کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ ہماری نیت صرف علم کو عام کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔